بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا کلاس۔ آج اگلا ہمارا ٹاپک ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ فرم کے ڈفرینٹ فائنینشیل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کی بات ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں، جیسے کہ پروفٹ میکسیمائزیشن، ای پی ایس میکسیمائزیشن اور ویلتھ میکسیمائزیشن۔ اس کے علاوہ فرم کے کچھ نان فائنینشیل آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں جن کو فرم اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں اور ان کو اچیو کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ تو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یہ جو ٹاپک ہے یہ اسی بات کے اوپر جو ہے نا وہ اسی کانسیپٹ کو لیبوریٹ کرے گا۔ تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ ڈیفینیشن کے اندر ہے کہ corporate social responsibility concerned as a business outlook that acknowledges a firm's responsibility to its stakeholders and the natural environment to attain sustainability۔ تو corporate social responsibility کیا ہے؟ بیسیکلی یہ responsibilities ہیں جو کہ ایک فرم کی ہیں اسٹیک ہولڈر کے ریلیٹڈ اور نیچرل انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ۔ اب یہ رسپانسبلٹیز فرم کیوں پوری کرے گی، کیوں اس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ فرم سسٹینیبلٹی چاہے گی ان لانگ رن۔ فرم کی یہ ضرورت ہے کہ وہ لانگ رن کے اندر مارکیٹ میں ان رہ سکے۔ سو اس کے اندر ہمیں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں اسٹیک ہولڈر کے ریلیٹڈ اور نیچرل انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ۔ اور ہمیں یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ ہمیں سسٹینیبلٹی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیک ہولڈرز ہے کون کون سے اور فرم کی کیا رسپانسبلٹیز ہے ان کے ریلیٹڈ، اور پھر دیکھیں گے کہ سسٹینیبلٹی کیا ہے اور اس کے کیا میننگز کیا ہیں، اس کو کیسے پرسیو کیا جاتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کی اگر ہم بات کریں تو اسٹیک ہولڈرز کون ہوں گے؟ اسٹیک ہولڈرز وہ پارٹی ہوگی، کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، پارٹی ہوگی، کوئی پارٹی ہو سکتی ہے جس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوگا۔ اسٹیک ہولڈرز آف اے فرم آر دوز ہیونگ ویسٹڈ انٹرسٹ ان دا فرم۔ اب یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ تین بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ ہیں۔ سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ ہے جی انٹرنل، دوسرا ہے کنیکٹڈ اور تیسرا ہے ایکسٹرنل۔ انٹرنل سٹیک ہولڈرز کون ہوں گے؟ تو ہمیں دو پوائنٹ کے اوپر ہم نے ان تمام گروپس کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینسیشن کرنی ہوگی۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جی آیا یہ لوگ فرم کے ڈے ٹو ڈے بزنس کے اندر انوالو ہیں؟ تو جو انٹرنل سٹیک ہولڈر ہیں یس وہ بزنس کے اندر انوالو ہوں گے، ڈے ٹو ڈے بزنس ایکٹیویٹیز کو انفیکٹ یہی لوگ رن کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرم کی کوئی پالیسی بنتی ہے، کسی قسم کا ڈیسیژن لیا جاتا ہے یا کوئی پالیسی چینج ہوتی ہے تو آیا اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ ان کو ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جو انٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی بھی قسم کی پالیسی سے یا ڈیسیژن سے ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوں گے۔ ان میں کون لوگ آ جاتے ہیں؟ اس میں کمپنی امپلائیز ہیں، کمپنی مینیجرز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرم کا بزنس رن کر رہے ہیں، فرم کے جتنے بھی آپریشنز ہیں ان کو چلا رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے بزنس ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہی کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ پالیسی کوئی بھی چینج ہوتی ہے، فار ایگزامپل کوئی ٹائم چینج کیا جاتا ہے، کوئی ڈریس کوڈ چینج کیا جاتا ہے، کوئی کمپنی کلچر چینج کیا جاتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا امپلائیز کے اوپر، مینیجرز کے اوپر۔ اب انٹرنل سٹیک ہولڈر کے ریلیٹڈ کیا رسپانسبلٹی ہے فرم کی؟ فرم کی رسپانسبلٹی یہ ہے، اگر ہم امپلائیز کی بات کریں تو امپلائیز کو اچھا ورکنگ انوائرمنٹ دینا، مینیجرز کو بھی اچھا ورکنگ انوائرمنٹ دینا، ان دونوں پارٹیز کو میڈیکل فیسلٹیز دینا، ان کی جو ویجز ہیں وہ اپروپریٹ ہونا، یہ تمام رسپانسبلٹیز ہیں جو فرم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو پرووائڈ کرے، رائٹ؟ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی کنیکٹڈ سٹیک ہولڈرز۔ کنیکٹڈ سٹیک ہولڈرز کیا ہیں؟ وہی دو پوائنٹ کی بات کریں گے۔ کیا یہ لوگ ڈے ٹو ڈے بزنس کے اندر انوالو ہیں؟ تو نو، یہ سٹیک ہولڈرز جو کنیکٹڈ ہیں یہ ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں جو فرم کے ڈے ٹو ڈے بزنس کے اندر انوالو نہیں ہے، ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے۔
دوسری بات، کیا اگر فرم کوئی ڈیسیژن لیتی ہے، کوئی پالیسی چینج کرتی ہے تو ان کے اوپر امپیکٹ آئے گا، یہ افیکٹ ہوں گے؟ تو یس، یہ بھی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے، جس طرح انٹرنل سٹیک ہولڈر ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے تھے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان میں ایکوٹی انویسٹرز آ سکتے ہیں، کسٹمرز ہیں، سپلائرز ہیں، فائنینس پرووائڈرز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تمام لوگ فرم کے اندر موجود نہیں ہیں، یہ تمام لوگ فرم کے بزنس کو رن نہیں کر رہے، لیکن اگر فرم کوئی ڈیسیژن، کوئی پالیسی بناتی ہے، چینج کرتی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آئے گا ان کے اوپر۔ لائک ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو چینج ہو جاتی ہے تو ایکوٹی انویسٹر جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے۔ اگر فرم پرائس کو بڑھا دیتی ہے تو اس سے کسٹمر کو افیکٹ ہوگا۔ کریڈٹ پالیسی، پیمنٹ پالیسی چینج ہوتی ہے تو سپلائرز کو فرق پڑے گا۔ کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آ جاتی ہے تو کمپیٹیٹرز کو فرق پڑے گا۔ اب ان کے ریلیٹڈ کیا جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہوں گی فرم کی؟ تو بہت ساری رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان کی، جسٹ لائک کسٹمر کے لیے کوالٹی پروڈکٹ دینا، سپلائرز کے لیے ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ ٹائملی کرنا، ان کے اوپر ایکسٹرا برڈن وغیرہ نہ ڈالنا۔ اس کے علاوہ بہت سی اور دوسری رسپانسبلٹیز ہے فرم کی جو کہ ان کے ریلیٹڈ ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز۔ ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز کون سے ہوں گے؟ انہی دونوں پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ آیا یہ لوگ ڈے ٹو ڈے بزنس کے اندر انوالوڈ ہیں؟ تو جس طرح کنیکٹڈ انوالو نہیں تھے، یہ بھی لوگ ڈے ٹو ڈے بزنس کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہوں گے۔ بٹ جس طرح انٹرنل اور کنیکٹڈ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے تھے پالیسیز سے یا ڈیسیژن سے، یہ سٹیک ہولڈرز پالیسیز اور ڈیسیژن سے ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہوں گے۔ ان میں گورنمنٹ آ جاتی ہے، کمیونٹی ایز اے ہول آ جاتی ہے، اور ریگولیٹرز آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹیز ہیں جو کہ نہ تو بزنس کے اندر ان کی کوئی انوالومنٹ ہے اور نہ ہی یہ کسی بھی قسم کی پالیسی چینج ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوں گے۔ رسپانسبلٹیز کیا ہیں فرم کی؟ گورنمنٹ نے کے ریلیٹڈ جو رسپانسبلٹی ہے تو سب سے بڑی یہ ہے کہ ٹیکس اویژن سے جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے، ٹیکس پراپرلی کیلکولیٹ کرنا، پے کرنا، ایٹسیٹرا۔ کمیونٹی کی بات کریں تو فرم اگر کام کر رہی ہے جس کمیونٹی کے اندر، تو اس کمیونٹی کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو ٹھیک رکھنا یہ فرم کی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ ویسٹیج ہے تو اس کو پراپرلی مینیج کرنا۔ ریگولیٹرز ہیں تو ریگولیٹرز نے جو ریگولیشنز بنائی ہیں تو فرم کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو پورا کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس 3 قسم کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کی رسپانسبلٹی کی ہم نے بات کی۔ دوسرا پوائنٹ جو ہماری ڈیفینیشن میں تھا وہ تھا سسٹینیبلٹی۔ تو سسٹینیبلٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے پرسیو کیا جاتا ہے۔ تو سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ میٹنگ دا نیڈز آف پریزنٹ۔ اب یہ نیڈز آف پریزنٹ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ فرم نے کیا کرنا ہے۔ فرم نے یا تو پروفٹ میکسیمائز کرنا ہے، یا ای پی ایس میکسیمائز کرنا ہے، یا ویلتھ میکسیمائزیشن کرنی ہے، یا تینوں کرنی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ فرم کی پریزنٹ نیڈ ہے، یس یہ اچیو کرنے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک کنڈیشن لگی۔ کنڈیشن کیا ہے کہ ود آؤٹ کمپرومائزنگ the ability of future generations to meet their own needs۔ تو اس کے اندر کنڈیشن کیا لگی کہ جو فرم کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اس نے اچیو تو کرنے ہیں، لیکن ساتھ میں کمپرومائز کیا نہیں کرنا، جو فیوچر کی جنریشن ہے ان کو جو اپرچونٹی اویلیبل ہونی چاہیے ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ آسان الفاظ میں اگر آپ بات کریں تو جو انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ کو ہم نے پولوٹ نہیں کرنا، کیونکہ آنے والی نسلوں نے وہ اسی انوائرمنٹ کو یوز کرنا ہے اور اسی انوائرمنٹ سے اپنی اپرچونٹیز نکالنی ہے اور اپنی نیڈز کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس دوسرے نیچرل ریسورسز ہیں وہ آنے والی نسلوں نے استعمال کرنے ہیں اور انہی میں سے اپنی اپرچونٹیز کو اویل کرنا ہے اور اپنی نیڈز کو پورا کرنا ہے۔ سو ہمیں نہ تو انوائرمنٹ کو ہارم کرنا ہے، نہ اس کو پلیوٹ کرنا ہے، نہ ہی ہم نے نیچرل ریسورسز کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنا ہے۔
یہ نہیں کرنا کہ اپنے جو فائنینشیل آبجیکٹیوز ہیں یا کوئی بھی دیگر آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرتے کرتے ہم ان چیزوں کو خراب کرنا شروع کر دیں. تو سسٹینیبلٹی کیا ہوگی کہ وہی فرم سسٹینیبل ہے جو اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہی ہے اور ماحول کو، نیچرل ریسورسز کو اور ادر سوشل آسپیکٹس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہی. سو یہ ہے سسٹینیبلٹی. تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے جس چیز کی بات کی وہ تھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز. اس کے علاوہ ہم نے اسٹیک ہولڈر کی بات کی، ان کی ڈویژنز کی بات کی اور سسٹینیبلٹی. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.